نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہے دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور میرے پاس میرا قرب رکھنے والا کوئی سفارشی لاؤ۔ تو کیوں نہ ہم حضور سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدیٰ الکاملین قدس سرہ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنا لیں، جنہوں نے آج بھی اپنے دربار در بار پر یہ بورڈ لگا رکھا ہے، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، حق کے طلبگار کے لیے میں باہو حاضر ہوں۔ ز ابتدا تا انتہا یکدم برم، میں ابتدا سے انتہا تک ایک لمحے میں پہنچا سکتا ہوں، یعنی ایک ہی لمحے میں مخلوق کو خالق تک پہنچا سکتا ہوں، ملا سکتا ہوں، مخلوق کو اپنے رب سے ملاقات کرا سکتا ہوں۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں ہرچہ خواہی طالب از باہو بیاب، اے طالب جو تو چاہتا ہے مانگ باہو سے پائے گا۔ اس میں باہو چیست، اس میں باہو کا کیا مفہوم و معنی ہے؟ یعنی کج وہاب، یہ وہاب کا الٹ ہی تو ہے، اور وہاب اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے جس کا معنی ہے دینے والا، بہت دینے والا، بغیر معاوضے کے دینے والا، بغیر قیمت کے دینے والا۔ وہاب سے ہی ہبہ بنا ہے۔ پٹوار کی زبان میں ہبہ ایسی جائیداد کو کہا جاتا ہے جو کسی کو مفت میں دی جائے، یعنی باہو جس کو جو دیتا ہے بغیر معاوضے کے، بغیر قیمت کے دیتا ہے، مفت دیتا ہے اور بہت دیتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں ہر کے خواہی طالبہ از من بخواہ، اے طالب جو تو چاہتا ہے میں باہو سے مانگ۔ خود دہم یا میں دہانم از الہ، میں باہو خود دے دوں گا یا خدا سے دلا دوں گا۔ اللہ رب العزت کا بھی یہی آرڈر ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو خالی نہ لوٹاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے جاؤ۔ اہل دنیا صدیوں سے ان آستانوں پہ آ رہی ہے اور فیض یاب ہو رہی ہے۔ ایک قرآنی مثال پیش کی جاتی ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے عمر بھر دعائیں مانگتے رہے۔ عمر 100 سال ہو گئی پر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں بے موسم پھل دیکھ کر کہنے لگے مولا مائی صاحبہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو موسم تو میرا بھی نہیں رہا اولاد جننے کا، پر تو موسم کو محتاج نہیں۔ مائی صاحب کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے انہیں کی قرب میں اولاد کے لیے یوں دعا کی ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو ابھی دعا سے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے کہ یحییٰ علیہ السلام کی یوں خوشخبری بھی مل گئی فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ میری بڑی بہن کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، 3 بیٹیاں تھیں پر کوئی بیٹا نہ تھا۔ میں اپنی بہن کو حضور سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدیٰ الکاملین قدس سرہ کے دربار عالیہ پر لایا۔ وہاں بہن بھائیوں نے حضور کے وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے نیک اولاد کی دعا کی، تو اس کا رزلٹ یوں نکلا کہ پہلی رات ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح مجھے خوشخبری سنا دی گئی۔ وہ خوشخبری یوں تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ مزار شریف پر گلاب کے بہت سے پھول پھڑے ہیں، میں وہاں سے پھول اٹھانے لگتا ہوں تو مجھے مجاور کہتا ہے یہ باسی پھول ہے رکھ دو، میں تجھے تازہ پھول دیتا ہوں۔ تو وہ گلاب کا تازہ خوبصورت پھول اٹھا کر مجھے دیتا ہے، میں اپنی بہن کو تھما دیتا ہوں۔ میرا ایمان اور یقین ہے کہ مجاور کے لبادے میں خود حضور سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدیٰ الکاملین تھے۔ پھر اسی سال امیدواری ہوتی ہے اور گلاب کے پھول کی طرح ایک شہزادہ جنم پاتا ہے جس کا نام پیارے آقا علیہ السلام کے ثنا خان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر محمد حسان بن شباز رکھا جاتا ہے۔
آج کل وہ نوجوان ہے، باریش ہے، اور اس کی تصویر بھی ہم نے ساتھ لگا دی ہے۔ میری یہ مثال آپ لوگوں کے لیے بھی امید کی ایک کرن ہے۔ اہل دنیا ان آستانوں پر کیوں جاتی ہے؟ آخر کچھ ملتا ہے تو جاتی ہے، ورنہ علماء کے بدعت اور شرک کے فتوے کم نہیں ہیں۔ آج کے لیے یہ درس کافی ہے، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی ہم نے دیا جلا کے سریعام رکھ دیا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔